ایک منٹ، گاڑی روکیں۔ میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے پانی کے نلکے میں پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کے پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار پھر وہ واقعہ سنانے کو کہا۔ اس نے دوبارہ سے واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں۔ رات کی تاریکی اور زیادہ گہری ہو رہی تھی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور اسد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیتے، کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے۔ ماحول میں ایک عجیب وحشت چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے، کیونکہ ان کی منزل دور تھی، بہت دور۔ انہیں اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا، کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش کے قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی۔ وہ دونوں بہت آگے آ گئے، لیکن قبرستان ہے کہ ختم ہی نہیں ہو پا رہا۔ اچانک ایک قبر پھٹی، ان میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ اچانک سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ڈرتے چلتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہے۔ پھر کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ سما بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ بھاگ جانا چاہتے ہو؟ تم دونوں موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکتا ہے، اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جانے کا وہ ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن ان کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ آواز پھر سے آنا شروع ہوئی۔ 21ویں صدی کے انسانوں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو تم سے بڑے بے وقوف ہو۔ ہا 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 ہا۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ بارش بھی تھم چکی تھی۔ ماحول ایک دم خاموش تھا، لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لیے کھڑی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس بد روحیں کھڑی تھیں۔ وہ روحیں بہت بھیانک تھیں۔ ان کے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اور اوپر آسمان پر کالے کوے منڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک بڑے قد والی روح آگے بڑھی ان دونوں کو مارنے کے لیے۔ وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے پھر وہی بدروحیں تھیں۔ ان لوگوں کے نکلنے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ بڑے قد والی بدروح نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک قبر میں ڈال دیا، اور کچھ بدروح اسد کا خون پینے لگیں۔ فہد چلاتا رہا، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، اور تھوڑی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔
پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ وہاں اس قبرستان میں کوئی نہ تھا۔ فہد اسد کی لاش پر سر رکھ کر رونے لگا۔ کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، سامنے اسد زندہ کھڑا کہہ لگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی روح کو۔ وہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھیں اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ احمد نے اپنی کہانی ختم کی۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آیا جو میں نے احمد سے پوچھا۔ وہ دونوں تو مر گئے تھے، پھر جب کسی کو نہیں پتہ چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ، تو تمہیں کیسے پتا؟ ہا 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 ہا، انہوں نے مجموعی کہہ لگایا۔ میں نے بیک ویو مرر سے ان کو دیکھا کیونکہ وہ اسد میں ہوں اور فہد یہ ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر کہہ لگانے لگے۔ میں نے اچانک بریک پر پاؤں رکھا، پھر یکدم کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو وہ مجھے نظر نہ آئے۔ تیزی سے گردن گھما کر میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں سیٹ خالی تھیں۔ میرے جسم سے جیسے سارا خون خشک ہو گیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ماتھے کا پسینہ پہنچتے ہوئے بے اختیار سے کیفیت میں ایک بار پھر گاڑی واپس اس راستے پہ موڑ دی جس سے میں نے ابھی سفر کر کے آیا تھا، یعنی واپسی کی طرف۔ لیکن مجھے یہ حیرت تو کہ طوفان اس وقت ٹوٹے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا لگا تھا، جہاں ہم نے پانی پیا تھا، وہاں کوئی نلکا ہی نہ تھا، بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں تھیں، وہاں کوئی قبرستان نہ تھا، وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کیا، اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا۔